تہجد کی نماز وہ نماز ہے جہاں لب خاموش رہتے ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس تڑپ کا اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے۔ ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے جائے نماز تک خود کو لایا جاتا ہے۔ ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے۔ ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت صبر کر کے، دلی مشقت یقین کر کے، جسمانی مشقت اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت برے کاموں سے بچ کر، دنیاوی مشقت اللہ کے لیے وقت نکال کر۔ پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو کن کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مانگو گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادت تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں۔ آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ تہجد کی نماز صرف نفل نماز نہیں ہے، تہجد وہ خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر تہجد تک لاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد تم سارا دن تہجد کے وقت کا انتظار کرتے ہو، اس اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہو، اور پھر تمہارا اللہ تمہیں ہر ایک چیز کا جواب بھی دینے لگتا ہے۔ وہ تمہاری اس کے لیے محبت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تم چاند کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہو، تم آسمان کو دیکھ کر اس کی محبت کو محسوس کرتے ہو، ایک ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو محسوس کرتے ہو۔ تم شکر ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں یہ دن دکھایا، اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کو محسوس کرنا سکھایا، اور پھر تمہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم خود کو مکمل محسوس کرنے لگتے ہو، اور وہ اللہ ہمیشہ تمہارے دل میں دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تم اس سے اپنے دل کا راز بیان کرتے رہو۔ تم جائے نماز پر بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ ہوئی ہر اچھی بری چیز کو بتاؤ، پھر وہ اللہ اس دعا پہ کن بھی فرما دیتا ہے جس کے لیے تمہیں تہجد تک لایا تھا۔ اللہ جب کسی کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے تو اسے مقام خاص سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن اس کے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے بے انتہا چاہتا ہے تو کوئی اس کی خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے، اور کسی کو وہ بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس پہر جو اللہ سے روبرو ملاقات کا عادی ہو جائے وہ پھر سب چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس پہر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننے کے لیے اللہ خود پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے۔ پھر سوچو، جن دعاؤں کا استقبال اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہے ہیں وہ بھلا رد کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو سنبھال لی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے
ان کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتا۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسے تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھی سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے آئیں۔ تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منائے نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ، بہت محبت کرنے والا اللہ۔ وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو، تو پھر میں کیسے خالی لوٹا دوں تمہیں جب میرے دعوت نامہ سے آئے ہو؟ تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں۔ وہ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے۔ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلہ بناتی ہیں۔ اگر تم یہ جان جاؤ تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ کبھی کبھی زندگی میں آپ کو بہت سے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر جانب سے تکلیف، بے قراری اور نا امیدی کے دریا ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے جیسے آپ اس سفر پر آگے بڑھتے ہیں اللہ آپ کو اور زیادہ طاقتور بناتا جاتا ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کی رحمت کبھی نہیں چھوڑتی۔ ہر بار جب آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کامیاب ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں۔ تاہم یاد رکھیں اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ اپنے حفاظت میں رکھتا ہے، اور آپ کی مشکلات کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ بس صبر رکھیں اور ایماندار رہیں۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا امتحان تو تبھی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملہ میری رضا کے مطابق نہ ہو، میں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتی ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتی۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا
تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتی ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتی ہوں جو گزر گیا اسی میں خیر تھی میرے لیے۔ اب میں خود سے بھلے خفا ہو جاؤں پر اللہ سے خفا نہیں ہوتی۔ تمہارے دل کی یہ تڑپ جو اسے کن کی التجا ہے، یہ بتا رہی ہے کہ بس اسی رب کا آسرا ہے۔ یقین کی ڈور سے بندھا دعاؤں کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ دلیل ہے کہ رب کی اسی میں ہی رضا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنسو جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ رب تک تمہاری فریاد لے جانے کا سہارا ہے۔ دل کو ابھی بھی اگر آس ہے اس کے کن فرمانے کی، تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ وہ رب دینا چاہتا ہے۔ اس کی محبت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ وہ اگر دینے پر آ جائے تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ مالک کن فیکون جب کوئی ارادہ فرماتا ہے، پھر صدیوں کا کام لمحوں میں مکمل کر دیتا ہے۔ یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ وہ کہتا ہے، مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، تو جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے۔ توفیق دعا ہی دلیل ہے کہ کن کی لگاؤ پھر صدا، کیونکہ وہی تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے۔ اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے۔ ہر کسی کو گہری نیند سلا کر اللہ اپنے خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی اسے ضرورت ہی کہاں۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈتا ہے، جس کے دیدار کے لیے اللہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، اور تبھی اس کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ تہجد دعوت کا کارڈ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ مجھے رات کے آخری حصے کی نماز تہجد نے تعجب میں مبتلا کر دیا، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا بشر ہی لگاتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ تہجد کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ تہجد میں اللہ کہتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ فرض نمازیں بعض لوگوں کے دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں، جبکہ تہجد چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ تہجد میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ تہجد میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ تہجد میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ تہجد اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے ہم و غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بے شک خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کارڈ کی صورت میں حاصل کیا، اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی۔ آپ رات کے آخری پہر کے سکوت میں اپنے مالک کے سامنے پیش ہوں
تو بچوں والا اخلاق اپنائیں۔ جیسے بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے، یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے۔ بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگیں۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکون تک کا۔ تہجد عشق ہے، سجدے میں جاتے ہی آپ کی روتی ہوئی نیند اور غم سے بھری آنکھیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہیں، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے اللہ سامنے بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو میں ہوں نا، مت ہو پریشان۔ اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائش بس بہانہ ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، میں اسے تہجد میں جب سب سو رہے ہوں تب سکون سے اس کی آواز، اس کی فریاد سن سکوں۔ اور بتاؤ ذرا، سب کو سلا کر تمہیں تہجد کی توفیق دینا کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں تہجد پڑھ کر کے، بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں۔ تہجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جو مانگا سمجھو مل گیا۔ دیر سویر ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کی خاطر نیند چھوڑ کے آؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ کسی نے کہا مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیں مشکل سے پڑھتی تھی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسے لگتا تھا اللہ کہہ رہا ہو ہے کوئی تیرا میرے سوا۔ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہت تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ، سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں، اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکی؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر و قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس شے کے بغیر کتنے ادھورے ہو، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب معجزوں کو تم تک رسائی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اجر یقینی ہے۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے
سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے، اور تہجد تمہیں معجزوں تک۔ جانتے ہو جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور جو دل سے مانگا جائے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو ان دونوں کاموں میں صرف ایک چیز درکار ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ پر پختہ یقین۔ جب اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مانگو گے تو وہ بھی پاؤ گے جو قسمت کا حصہ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں، اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہیں جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہیں، یہی تو ہیں جو سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتی ہیں۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے کہ میرا رب دے گا، اور ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اسے بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے المجیب ہونے پر یقین ہے؟ تو تمہیں جواب ضرور ملے گا۔ کیا تمہیں اللہ کے القریب ہونے پہ یقین ہے؟ تو تم اسے اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے الفتح ہونے پہ یقین ہے؟ تو تم اپنے سارے بند دروازے کھلے پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے السمیع اور البصیر ہونے پہ یقین ہے؟ تو تمہیں اسے سنتا اور دیکھتا ہوا ضرور محسوس کرو گے۔ کیا تمہیں اللہ کے الرحمن ہونے پر یقین ہے؟ تو تم اس کا رحم اپنے ارد گرد ضرور محسوس کرو گے۔ ساری بات شروع اور ختم ہی تمہارے یقین سے ہوتی ہے۔ تمہارا ٹوٹنا اور پھر اس رب کا جوڑنا بے وجہ تو نہیں، تمہارا دنیا پر سے اعتبار اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں، تمہارے وجود کا بکھر جانا بے وجہ تو نہیں، یہ آزمائش، کٹھن وقت، اداس راتیں بے وجہ تو نہیں، یہ سستیاں، یہ آنسو بے وجہ تو نہیں۔ یہ سب تو بہانہ ہے تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا۔ تم خود اپنی زندگی کے پچھلے حصے کو دیکھو، کیا اس سے پہلے پکارا ہے اس رب کو اتنی لگن سے؟ کیا اس آزمائش سے پہلے اللہ کو یاد رکھا تھا اتنی جستجو سے؟ نہیں نا۔ تبھی تو اللہ نے معمولی سی آزمائش دی ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے، تمہیں عشق حقیقی کا مطلب بتا سکے، تاکہ تمہارا ایمان معجزوں پر پختہ کر سکے۔ پھر دیکھنا جب تم مکمل اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، صبر کر لو گے، جو ملا اس میں ہی شکر ادا کر لو گے، تو وہ تمہاری آزمائش کو ختم کر دے گا، اور پھر تمہاری منزل تمہاری من پسند چیز کر دے گا، اور تمہارے لیے معجزے خاص کر دے گا، تاکہ تمہارا ایمان اور پختہ کر سکے۔ بے شک یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، تو کبھی اس سے آپ کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔
کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانی اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ان غلطیوں گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ذات تو اتنی عظیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ ان کے بنا پر کوئی ہمیں جج نہ کرے۔ اتنا غفور الرحیم ہے میرا اللہ، اور یہ ہم ناشکر انسان ہیں جو ہم اپنے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو سمجھتا اور اس سے نکالتا ہے۔ بس کوشش کرو، اگر اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو پا لیا ہم نے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے اللہ ہی کو مانگا کرو، باقی سب وہ خود دے دے گا، بس آپ کا ایمان سچا اور پختہ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر۔ دعائیں 7 آسمانوں تک جاتی ہیں اور تہجد میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب سب سو رہے ہوں اور تم اپنے اس رب سے گفتگو کرو تو وہ کیسے نہیں سنے گا۔ تمہارا کیا جانے والا ایک سجدہ تمہیں اپنی منزل کے اور قریب تر کر دیتا ہے۔ کیا پتہ تم اپنی منزل سے صرف کچھ سجدوں کی وجہ سے دور ہو۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات میں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اس اللہ کو مانگنا پسند ہے اپنے بندوں کا، تو مانگو اس سے، وہ نوازے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ٹمٹماتے انگنت تارے کتنا پیارا میسج دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ دیکھو اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، غموں کے بادل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے تم کتنا ہی زیادہ ٹوٹ کیوں نہ گئے ہو، چاہے تم پر کتنی ہی زیادہ دنیا تنگ کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں تم پر کیوں نہ آ جائیں، چاہے تم کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہو جاؤ، چاہے سارے راستے تم پر بند کیوں نہ ہو جائیں، دیکھو تم ہمت نہ ہارنا، میں ہی روشنی کرنے والا ہوں، تمہاری آزمائش کو ٹالنے والا بھی میں ہی ہوں، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ہے جو اندھیرے کی کوکھ سے روشنی کو پھوڑ کر نکالتا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو یقین رکھو تمہیں بھی اندھیروں، غموں اور آزمائشوں سے وہی نکالے گا، کیونکہ وہ القادر ہے۔
آسمانوں اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل موڑ لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید نوازا نہ جائے؟ آپ کو کیا علم ہے کہ آپ کو نہ جانے کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا جائے؟ یہ آسمان اور زمین کی آئے روز کی تبدیلیاں نشانی ہے آپ کے لیے۔ آپ کیوں غور نہیں کرتے ان میں؟ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کے لیے، تاکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل میں صرف ایک ہی گمان ہو کہ اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، پھر چاہے کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگتا ہو۔ آپ کا کام مانگنا ہے اور یقین رکھتے ہوئے اس کے مقررہ وقت تک صبر کرنا ہے۔ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے بندے اس سے بہت سے ایسے سوال کریں گے جو بظاہر ناممکن لگتے ہوں، اور پھر اس ڈر سے یا تو وہ مانگنا چھوڑ دیں گے یا پھر وہم و گمان میں پڑ کر مایوس ہو جائیں گے۔ اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے مایوس ہو۔ وہ آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ان بندوں سے جن کی دعا آپ کی نظروں کے سامنے قبول ہو جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، حالات سے گھبرا کر ہار نہیں مانتے، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو بار بار مناتے ہیں، کبھی محبت سے تو کبھی شکر سے، کبھی آنسوؤں کے ذریعے تو کبھی سجدوں میں، کبھی کسی کی مدد کر کے تو کبھی گناہوں کو چھوڑ کر۔ اس لیے وہ منزل پا لیتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا ہے؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اسی لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔
یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے۔ آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے، جب دروازے کھلے ہوں تب بھی اور جب دروازے بند ہوں تب بھی۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اگر آپ ابھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی بھی راہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ کے محبوب عبادت کے ذریعے اس کی مدد مانگیں۔